برادران اہل سنت کی جو ان کے ہاں سب سے زیادہ معتبر سمجھی جانے والی کتاب ہے اسے کہتے ہیں صحیح البخاری. اس کی 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ دنیا میں اس حکم کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے. ایک حدیث ہے اسامہ ابن زید کی. یہ اسامہ وہی ہیں لشکر اسامہ والے. اسامہ ابن زید ابن حارثہ، رسول اللہ کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ، ان کا بیٹا ہے اسامہ. رسول اللہ کو زید ابن حارثہ سے بھی پیار تھا خصوصی، اور اسامہ سے بھی خصوصی محبت تھی. اسی کو اس آخری ایام میں لشکر کا سالار بنایا تھا کہ جب بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، نہیں گئے تھے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یعنی یہ رسول اللہ کا عام صحابی بھی نہیں ہے، ایسا صحابی ہے جس سے محبت ہے، خصوصی محبت رسول اللہ کو. اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک جنگ پہ بھیجا، اور اس جنگ میں نے اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا، انصار میں سے ایک فرد تھا. ہم نے ایک کافر کو قتل کرنا چاہا، اور جیسے ہی ہم قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ لیا. کافر نے، عجیب ہے یہ، کافر نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو اسامہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ انصاری تھا وہ رک گیا اس کو قتل کرنے سے، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا. جب ہم جنگ سے واپس آئے اور ہم نے رسول اللہ کو رودات سنائی، اور یہ میں نے بتایا کہ انصاری نے کلمہ سننے کے بعد قتل نہیں کیا، وہ رک گیا، لیکن میں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ بچنے کے لیے پڑھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بچنے کے لیے پڑھا تھا. اللہ کے نبی نے گویا میری سنی انسنی کر کے فرمایا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا اس کو؟ اور کہا کہ یہ بات رسول اللہ نے اتنی بار، یعنی میرا عذر قبول نہیں کیا اللہ کے نبی نے، اور فرمایا کہ اتنی دفعہ یہ جملہ تکرار کیا کہ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی کی باتوں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں. تو میرے دل میں حسرت ہوئی کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا. یہ ہے کلمے کی ظاہری طاقت اس دنیا میں، لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے. چونکہ ہم انسان دل میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ دل کو دیکھتا ہے. اس نے ہمیں حکم دیا جو کلمہ پڑھ لے تمہارے لیے محترم ہے، تمہارے لیے مسلمان ہو گیا. لہذا میں نے عرض کیا کہ مدینہ کے منافقین مسلمان سمجھے جاتے تھے، مسلمانوں کے حقوق انہیں حاصل تھے. دوسرا جو قصہ ہے وہ حضرت مقداد کا ہے. حضرت مقداد مشہور و معروف صحابی جو ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے کسی جنگ پر بھیجنا تھا، تو جنگ سے جانے سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کافر مجھے نقصان پہنچا کر بھاگے، یعنی مجھے حدیث کے صحیح لفظ یاد نہیں ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے یا کوئی ایسا مجھے زخم لگا دے اور پھر بھاگے اور میں اس کا پیچھا کروں اور اس پر پہنچ جاؤں اور اس کو میں قتل کرنے لگوں، مارنے لگوں، اور وہ مارنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو کیا حکم ہے، میں کیا کروں گا؟
سخت سچویشن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کرے گا, تو اسے قتل نہیں کرے گا. تو مقداد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو؟ اب جملہ سنیں اللہ کے نبی کا. یہ برادران اہل سنت صحیح بخاری اس میں لکھا ہوا ہے, اور کیونکہ زیادہ تر ادھر سے ہی تکفیر کا بازار گرم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے شیعوں کے خلاف ہو چاہے ایک دوسرے کے خلاف ہو, مرض بہت خطرناک ہے تکفیر کا, جو بھی کرے, اس لیے ادھر سے بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے جناب مقداد سے کہا کہ اگر تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا تو اللہ کے پاس اس کو وہ مقام مل جائے گا جو تیرا اسے قتل کرنے سے پہلے تھا, اور تیرا مقام اسے قتل کرنے کے بعد وہ ہو جائے گا جو اس کا مقام کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا. یعنی ایکسچینج ہو جائے گا. وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا, تو کلمہ پڑھنے اس کو قتل کرنے سے پہلے ادھر تھا, تو نے جو اسے قتل کیا ہے اس مقام پہ تو چلا جائے گا, اور اللہ تیرا مقام اس کام کے بدلے میں اس کو دے دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. یہ بار بار تکرار کروں تاکہ ذہن میں واضح ہو جائے کہ جب نیت اور عمل متفق ہو جائیں گے